جس طریقے سے تم سے قبلوں پر فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر وہ خوف آئے، خشیت آئے، اللہ کا ڈر پیدا ہو، تم اللہ کے تقوی شعار بندے بن سکو، تم اللہ کے عبادت گزار بندے بن سکو۔ اور حضور رحمت عالم مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ شعبان حضور فرماتے ہیں میرا مہینہ اور رمضان کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ۔ حضور نے شعبان کو اپنا مہینہ کیوں کہا اور رمضان کو اللہ کا مہینہ کیوں کہا، اسے تھوڑا آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان ہی میں حضور کی کیفیت ایسی ہو جاتی کہ آپ کو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا جیسے رمضان آ چکا، سبحان اللہ۔ یعنی ماہ شعبان ہی میں حضور کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرنا اور رمضان کو اللہ کا مہینہ فرمایا۔ اس کا سبب اس حدیث پاک سے آپ سمجھ سکتے ہیں، مفہوم حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر اپنے بندوں کی مغفرت مقصود نہ ہوتی تو اللہ نہ اس امت کو رمضان عطا فرماتا نہ سورہ اخلاص عطا فرماتا۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ خدائے تبارک و تعالیٰ کی منشا یہی ہے کہ گنہگار مغفرت پا جائیں، سیاہکاروں کے گناہ دھل جائیں اور لوگ اللہ کی رحمتوں کے مستحق بن جائیں۔ ان خاص انعامات کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو رمضان عطا فرمایا، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ شہر رمضان، رمضان کا جو مہینہ ہے، هذا الشهر ضيف لله، یہ مہینہ اللہ کا مہمان۔ مہینے بہت ہوتے ہیں، دن بہت ہوتے ہیں، وقت بہت ہوتے ہیں، لیکن کچھ اس میں سے خاص ہوتے ہیں جن کی نسبتیں خاص ہو جاتی ہیں۔ نسبت خاص ہو گئی تو وہ شے بھی خاص ہو جاتی ہے۔ جیسے اس کو اس مثال کے ذریعے آپ سمجھیں، آپ یہاں اولیاء مسجد میں بیٹھے ہو، اس کی دیواریں، چھت، یہ تمام چیزیں جو بنی ہیں وہ اینٹ، گارا، سیمنٹ اور سلیہ سے بنی۔ یہی چیز آپ اپنے گھر کے بنانے میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہی ساری چیزیں آپ اپنا مکان بناتے ہیں تو وہاں بھی استعمال کرتے ہیں، اور مسجد کو بھی آپ نے بنایا تو اسی چیز کا استعمال کیا۔ چیز وہی ہے لیکن اس کا احترام بدل گیا، اس کا احترام بدل گیا، اس لیے کہ ان سامانوں کو اللہ کے گھر سے نسبت ہو گئی۔ تو جو سامان آپ کے گھر سے منسوب ہے اس کی قدر کچھ الگ ہے، اور جو سامان اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے منسوب ہو گیا اس کی عزت الگ ہو گئی۔ اسی طریقے سے مہینے سب میں ان کی عزتیں اور عظمتیں اپنی اپنی جگہ پر مسلم ہیں، مگر رمضان یہ اللہ کا مہینہ
افضل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ دوسرے طور پر آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کعبہ یہ مسجد اولیاء اور کعبہ مقدسہ یہ بھی مسجد ہے، وہ بھی مسجد ہے، یہ بھی عبادت کی جگہ ہے، وہ بھی عبادت کی جگہ ہے، مگر اس میں اور اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، عزت کے اعتبار سے، احترام کے اعتبار سے، تعظیم اور توقیر کے اعتبار سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ وہ مسجد ہے جسے اللہ نے اپنا گھر کہا، یہ بھی عبادت خانہ ہے بلا شبہ، لیکن آپ کسی مقام پر یہ ارشاد نہیں پائیں گے کہ فلاں مسجد جو غیبی نظر میں ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ کسی روایت میں آپ کو نہیں ملے گا۔ عمومی جو روایتیں دلالت کرتی ہیں ان کی روشنی میں ہر مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن کعبہ بیت اللہ ہے، اس کی دلیل قرآن پاک میں ہوتی ہے۔ تو دنیا کی تمام مسجدوں میں کعبہ افضل، اس لیے کہ کعبہ کی نسبت براہ راست اللہ تبارک و تعالی سے ہوتی ہے۔ تو مسجد کی نسبت خدا سے ہو جائے تو مسجد ساری مسجدوں سے افضل، اور مہینے کی نسبت جب خدا سے ہو جائے تو وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل۔ سبحان اللہ۔ اب جب سارے مہینوں سے افضل مہینہ ہمارے درمیان آ رہا ہے تو ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ شایان شان اس کا استقبال کیا جائے۔ جیسے آپ کی آبادی میں کوئی معزز مہمان آتا ہے، معزز مہمان، تو اس معزز مہمان کے لیے آپ ہاتھ میں ہار لے کر کے سرے راہ کھڑے رہتے ہیں کہ یہ جب ادھر سے گزریں گے تو ان کے گلے میں ہوتا ہے۔ مہمان معزز ہے، آپ اسے رسپیکٹ دیتے ہیں۔ کچھ اور بھی اعزاز اور اکرام دینے کا لوگوں نے نیا طریقہ نکالا ہے۔ کوئی سیاسی انسان آتا ہے تو لوگ ڈھول پٹواتے ہیں، ساری آبادی کو بتانے کے لیے کہ کوئی ایم ایل اے آ رہا ہے، کوئی ایم پی آ رہا ہے، کوئی سیاسی لیڈر آ رہا ہے۔ ان کے اعتبار سے یہ استقبال کا ایک طریقہ ہوتا ہے، پھولوں کو نچھاور کیا جاتا ہے، گلے میں ہاتھ ڈالے جاتے ہیں، اس لیے کہ آنے والا ان کی نگاہ میں بڑا معزز ہے، بڑا محترم۔ اب آپ بتائیں کہ مہینوں کی دنیا میں، شہور کی دنیا میں اس سے زیادہ معزز اور محترم کون ہو سکتا ہے جسے اللہ کے رسول نے اللہ کا مہینہ بتایا۔ سبحان اللہ۔ تو اب جب یہ مہینہ ہمارے درمیان آ رہا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس مہینے میں عبادت کے لیے کمر بستہ ہو، جیسا کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان سے ظاہر ہے کہ شعبان کی آخری رات تھی، اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کو جو وہاں موجود تھے انہیں جمع کیا۔ یہ حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ سب کو حضور نے جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، قد اذن لکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا رحمتوں والا مہینہ جلوہ گر ہونے والا، سایہ فکر ہونے والا ہے۔ تمام صحابہ جوش مسرت سے اور خوشی سے لبریز ہو گئے۔ یہ مستہ رسول کرام وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر، اور اسی حدیث پاک کا حصہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، فَأَقْصِرُوا الذِّكْرَ وَالتَّوْبَةَ فِيهِ، جب یہ مہینہ اللہ تمہیں عطا فرمائے تو تم
زیادہ سے زیادہ اس میں ذکر خدا کرو اور توبہ و استغفار کرو۔ تو ہم